بسم الله الرحمن الرحيم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سن لو، اللہ کی قسم میں اللہ سے تم سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، میں تم سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، لیکن میں روزے رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں رات میں اور سوتا بھی ہوں، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ میرے طریقے سے جس نے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں ہے۔ دوستو، یہ الفاظ ایک بڑی روایت کا حصہ ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جاء ثلاثۃ رہط الی بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تین لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے بعض کے گھر کی طرف گئے، یسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق پوچھتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزے کیسے رکھتے ہیں، رات کو نماز کتنی پڑھتے ہیں، وہ تفصیلات پوچھ رہے تھے۔ جب ان کو بتایا گیا تو ان کو یہ لگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بلند مرتبہ کے مالک ہیں، اس لیے وہ کم عبادت کرتے ہیں، امت کی سہولت بھی پیش نظر ہے۔ تو انہوں نے کہا، این نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہاں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عالی مرتبہ کہاں، لہٰذا ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کریں گے، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تو امت کی سہولت کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ لہٰذا ان میں سے ایک نے کہا، اما انا فانی اصلی اللیل ابدا، کہ میں ساری رات ہمیشہ ہی عبادت کروں گا، میں کبھی رات کو سوؤں گا نہیں۔ دوسرے صحابی نے کہا، انا اصوم الدہر ولا افطر، کہ میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، میں کبھی بھی روزہ چھوڑوں گا نہیں۔ اور تیسرے صحابی نے کہا، انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا، کہ میں عورتوں سے دور رہوں گا، میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ کیوں؟ مقصد یہ ہے کہ وہ عبادت میں خلل نہ آئے، میں یکسوئی کے ساتھ ہمیشہ اللہ کی عبادت ہی کرتا رہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کو پتہ چلا کہ تین لوگ آئے تھے، انہوں نے سوالات کیے، پھر اس کے بعد ان ارادوں کا اظہار کیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجلس میں آ کے پوچھا، انتم الذین قلتم کذا وکذا، تم وہ لوگ ہو جنہوں نے یہ بات کہی ہے کہ رات کو سوئیں گے، ایک نے کہا رات کو سوؤں گا نہیں، ایک نے کہا ساری زندگی روزے رکھوں گا، کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، ایک نے کہا عورتوں سے الگ رہوں گا تاکہ عبادت میں یکسوئی رہے۔ تو انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ ارشاد فرمائے جو آج ہم نے روایت میں پڑھے، کہ میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوں، اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں، میں شادی بھی کرتا ہوں۔ تو جو شخص میری سنت سے اعراض کر جائے گا، میری سنت سے بے رغبتی کرے گا، حضور نے فرمایا وہ میرے طریقے پر نہیں ہے۔ تو دوستو، اس روایت سے یہ بات بہت وضاحت سے معلوم ہو رہی ہے کہ دین پر صرف نیکی کرنا وہ کافی نہیں ہے۔ نماز پڑھنا ایک نیکی ہے، ساری ساری رات نماز پڑھنا، روزہ رکھنا ایک نیکی ہے، بلکہ ضروری ہے کہ وہ نیکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے مطابق ہو۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹی ہوئی ہے، وہ جتنی بھی بڑی نیکی ہے، جتنا بھی بڑا خیر کا کام ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا بڑا خیر کا کام ہے، ساری ساری رات عبادت کرنا خیر کا کام ہے، روزے رکھنا ایسا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے صحابہ کرام کو گویا ڈانٹا کہ دیکھو میرے طریقے کے مطابق چلو جیسے میں چل رہا ہوں۔ تو ہم سب کو چاہیے ہم دین پر ویسے عمل کریں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔